أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی، اور تم دیکھو گے لوگوں کو کہ وہ مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، جس وقت زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا، مکمل طور پر جھنجھوڑ دیا جانا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ باہر نکال دے گی، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا اس کو کیا ہو گئی ہے، یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی ساری خبریں بیان کرے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس وجہ سے کہ تیرے پروردگار نے اس کو حکم دیا ہوگا۔ یہ چند آیات ہیں جن کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اس میں قیامت والے زلزلے کا ذکر ہے کہ جب قیامت آئے گی اتنی زور سے زلزلہ آئے گا کہ اس زمین اور پہاڑوں سمیت تمام چیزوں کو چیر کے ہر چیز کو برابر کر دے گا، کوئی چیز بھی باقی نہیں چھوڑے گا، زمین کو بالکل برابر چٹیل میدان بنا دے گا، ہر چیز برابر سرابر ہوگی، اور پھر ایک مرتبہ دوبارہ جو آئے گا زلزلہ، سور پھونکا جائے گا، دوبارہ تمام جتنے بھی انسان اندر مرے پڑے تھے اللہ سب کو دوبارہ زندہ فرما دے، اور حساب کتاب کے لیے ہر بندے کو تنے تنہا بے لباس ہو کے رب کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا۔ جس نے جیسے عمل کیے ہوں گے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر بھی کسی نے اگر نیک عمل کیا ہوگا تو اس کو وہاں دیکھے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر بھی برا عمل کیا ہوگا تو وہاں پر اس کو دیکھے گا۔ تو ہر آدمی نے اپنے اپنے حساب کتاب میں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ تو آج امت جن حالات سے گزر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ترکیہ سمیت باقی کافی سارے ارد گرد کے علاقوں میں جو زلزلہ آیا، بڑی تباہی اور بربادی وہاں پر آئی ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں اور پلازے نیچے گر گئے، زمین بوس ہو گئے، معصوم بچے اس میں دفن ہو گئے، خواتین بوڑھے اس میں دب کے مر گئے۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک آدمی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور پوچھا، یا ام المومنین حدثینی عن الزلزلات، ماں جی یہ بتائیں کہ یہ زلزلے جو آتے ہیں نا یہ کب کیوں آتے ہیں؟ تو ماں جی نے فرمایا کہ 3 وجوہات ہوتی ہیں، اذا استباح الزنا، جب زنا عام ہو جائے، وشربت الخمور، شراب عام پی جائے، وظہرت القینات والمعازف، ناچنے اور گانے والی عورتیں کنجریاں جب معاشرے میں بڑھ جائیں اور زیادہ ہو جائیں، اس وقت غار اللہ تعالی فی سمائہ، آسمان میں اللہ کو غیرت آ جاتی ہے جی،
اور وہ زمین کو حکم دیتا ہے فقال للارض تزلزلی، زمین کو کہتا ہے کہ یہ جو زمین کے اوپر تیرے اوپر رہنے والے افراد ہیں نا، چونکہ انہوں نے میری نافرمانی کی ہے، میں نے زنا سے روکا تھا انہوں نے کی ہے، میں نے شراب سے منع کیا تھا انہوں نے پی ہے، میں نے کنجریوں کے ناچ گانے سے منع کیا تھا انہوں نے پھر بھی وہ تماشا کیا ہے، تزلزلی، ان کو جھنجھوڑ کے رکھ دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اس وقت پھر یہ زلزلہ آتا ہے اور انسانوں کو زمین اندر نگل جاتی ہے۔ اور ترمذی شریف کے اندر روایت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ جب 15 قسم کے گناہ کریں گے، اللہ 5 قسم کا عذاب ان پر نازل کرے گا۔ ان 15 قسم کے گناہوں کی تفصیل آج میں نے جمعے پر بھی بیان کی ہے، جس کے اندر کرپشن بھی ہے، جس کے اندر فاسق لوگوں کا بڑے عہدوں پر فائز ہونا بھی ہے، ماں باپ کی نافرمانی بھی ہے، عورتوں کی فرما برداری اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی بھی اس میں شامل ہے، شرابوں کا پیا جانا اور غیر شرعی لباس کا پہننا، اور اس کے اندر خاص طور پر ان چیزوں کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جس وقت یہ گانا گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، ہر گھر کے اندر کوئی ناچنے والی ہوگی، اس وقت اللہ 5 قسم کے عذاب میری امت پہ نازل فرمائیں گے۔ فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاء، سرخ آندھیاں آئیں گی، وَزَلْزَلَةً، زلزلے آئیں گے، وَمَسْخًا، انسانوں کی شکلیں بگاڑ دی گئی، وَخَسْفًا، زمین میں ان کو دھنسا دیا جائے گا، وَقَذْفًا، اوپر سے اللہ پتھروں کی بارش برسائے گا۔ یہ بڑے عذاب ہیں، زلزلے کی شکل میں جو آتے ہیں، سیلابوں کی شکل میں آتے ہیں، آندھیوں کی شکل میں آتے ہیں، اور اس کے متعلق خاص طور پر فتح الباری کے اندر ایک روایت آتی ہے، حضور نے فرمایا آخر زمانہ ہوگا، اس کے اندر لوگ رات کو سوئیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت صبح اٹھیں گے نا، ان میں سے تمام کے تمام لوگوں میں اکثر لوگوں کو جو اس کے اندر شامل ہوں گے، اللہ ان میں سے اکثر کو بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے؟ حضور نے فرمایا نہیں، یصلون، وہ نماز بھی پڑھتے ہوں گے، زکوٰۃ بھی دیتے ہوں گے، ویتصدقون، صدقہ بھی دیتے ہوں گے، حج عمرہ بھی کرتے ہوں گے۔ حضور پھر کس وجہ سے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گانا گانے اور گانا سننے کے عادی ہوں گے، یہ رات کو ناچتے گاتے سو جائیں گے، جس طرح کہ آج کل ہماری شادیوں پہ ہوتا ہے، ناچتے گاتے سو جائیں گے، اور جب صبح اٹھیں گے تو ان کی شکلیں اللہ خنزیر کی بنا کے رکھ دے گا۔ تو اس لیے ایک تو ان گناہوں سے بچنا چاہیے، اور دوسرا ایک دعا ہے اس سلسلے کی جس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں بیان کی گئی ہیں، بہت ساری بری موتیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ اس کا صرف ترجمہ آپ سماعت کریں گے۔ یہ دعا 2-3 دن تک آپ کے پاس ہے یہاں پر لکھی رہے گی۔ میں گزارش کروں گا تمام احباب سے کہ اس کو یاد کریں، بچوں کو یاد کریں، خواتین کو یاد کریں اور اس کو پڑھیں۔ اس دور کے اندر کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت کون سی مصیبت آ جاتی ہے، کس مصیبت کا ہم شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان تمام مصائب اور تمام پریشانیوں سے نجات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ان کو انشاءاللہ جب پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ اللہ ان مصیبتوں سے نجات عطا فرمائیں گے۔ نمبر 1، اللہم انی اعوذ بک من الہدم، یہ زلزلے کے حوالے سے ہے۔ ہدم کا معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے گر جانا اور اس کے اندر بندے کا مر جانا۔ بندہ مثلا یہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ چھت ہے، اوپر کی کوئی چیز نیچے آ گرے اور جتنے بھی بندے نیچے موجود ہوں وہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں، مر جائیں، اس کو ہدم کہا جاتا ہے۔ زلزلے میں یہی ہوتا ہے، لوگ نیچے ہوتے ہیں اور عمارتیں اوپر گر جاتی ہیں اور بندے مر جاتے ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے، پہلے بھی میں نے غالباً کسی جمعے پر یہ بات کی تھی، ہمارے ہاں بھی ایک چھوٹا سا جھٹکا آیا تھا
آپ یقین کریں میں بھی یہاں پر تھا، رات کے تقریباً 12 بجے تھے جی، رات کے 12 بجے ایک چھوٹا سا جھٹکا آیا، یہ پوری گلی سمیت پورے روڈ کے اوپر بندے تھے، ایک جھٹکے کے اوپر اپنا مکان چھوڑ دیا، مکان چھوڑ کے باہر نکل گئے۔ لیکن 5 مرتبہ لاؤڈ سپیکر میں اللہ کی طرف سے آواز دی جاتی ہے، گھر چھوڑنا پھر بھی نصیب نہیں ہوتا۔ کبھی سوچا ہے یہ جھٹکا دینے والا بھی تو وہی اللہ ہے نا؟ وہ جھٹکا دیتے ہوئے اللہ اکبر کہتا نہیں ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، اور یہاں 5 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے بلایا جاتا ہے۔ وہ بہت بڑی عظیم ذات تجھے بلاتی ہے، جیسے آسمان و زمین